کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اٹھاتے ہیں اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو گراتے ہیں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ طلاق کروا دیتے ہیں اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ صدیوں کی دشمنی کو صلح کے اندر کنورٹ کروا دیتے ہیں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک جملہ اور کسی انسان نے چوری کا راستہ کا انتخاب کر لیا. آپ کا ایک جملے کی وجہ سے اس شخص نے پاکستان کے خلاف قدم اٹھانا شروع کر دیے, اپنے ساتھ بم باندھا اور کہیں پہ جا کے پھٹ گیا. وہ کچھ الفاظ ہی ہوتے ہیں نا بھائی. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عبدالستاریدی کو سمجھ آ جائیں, جو امجد صاحب کو سمجھ آ جائیں, یا خیر کے کام کرنے والے کو سمجھ آ جائیں کہ وہ چند الفاظ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے وہ ایسے بدلتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کی پوری دنیا کو ایک جملہ بولنے کے لیے اور ہمیش ہمیش کی جنت ہے. اور آپ نے 15 سے 20 سیکنڈ لگائے کوئی جملہ بولنے کے لیے اور ہمیش ہمیش کی جہنم ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ زبان کوئی معمولی شے نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, جہاد نہیں, بلکہ ایک شے کی ضمانت مانگی. اور وہ ضمانت کس کی مانگی بھائی؟ بولے بھائی, مشہور حدیث ہے, کس کی مانگی؟ زبان کی. کہ دو جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے, مجھے اس کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ ادا نہیں کرتے تو آپ جتنا مرضی اچھا بول لیں, اس کا دنیا میں تو کوئی فائدہ ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ. سبحان اللہ. تو یہ اتنا پاورفل جملہ ہے, یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے, کیونکہ اس کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو, آگے پورے کے پورے جہاں کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اس ایک کلمے کے. یعنی کتنی دیر لگے؟ لا الہ الا اللہ, 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ کا جملہ میرے بھائی, اور ہمیش ہمیش کی جنتوں کا یہ انسان وارث بن سکتا ہے. سبحان اللہ. تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی سب سے بہترین بات اگر یہ انسان کے منہ سے کوئی نکل سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا جملہ ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا کتنا پیارا انداز ہے. یعنی کتنی آواز ہے, کوئی پیٹ کی آواز لگا رہا ہے, کوئی جسم کا دھندا کر رہا ہے میرے بھائی, کوئی ٹماٹر کی آواز لگا رہا ہے, کوئی سبزی کی آواز لگا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان ساری آوازوں کے اندر اس سے بھی پیاری آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. بھائی اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. آپ نے اپنے گھر میں بچوں کے سامنے گالیاں دینا شروع کی, آپ کے بچے گالیاں دینا شروع ہو گئے, اور اس نے کہیں پہ گالی دی, وہاں پہ قتل ہو گیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی گالی دی, لڑائی ہوئی, کسون مکے سے بات کہاں تک پہنچ گئی, اس نے فیر کٹ مارا. ایسی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ کہاں سے اس نے سب کچھ سیکھا میرے پاس؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو زبان آپ کو نارمل لگتی ہے, بون لیس ہے, کوئی ہڈی شڈی بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن چند لمحے اور بربادی, اور چند لمحے ہمیش کی جنت ہے. مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر. ساتھیوں, اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ہزاروں قسم کے فنکشنز اور ہزاروں قسم کے نظام اور ترتیب فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کو جیسے بولنا سکھایا, دل کو دھڑکنا سکھایا, آنکھ کو دیکھنا سکھایا, کان کو سننا سکھایا, اور ہر ایک نظام کے پیچھے بھی ایک پورے کا پورا کیا ہے؟ نظام ہے. لیکن ایک نظام ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا ہے, جس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے یہ نظام انسان کو صرف عطا کیا ہے, اور کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان, جن, فرشتوں کے علاوہ یہ والا نظام عطا نہیں کیا جو صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے. اور اس سے یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر یہ نظام صرف انسان کے لیے منفرد ہے, صرف انسان کے لیے انوکھا ہے, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی رحمت یا اللہ رب العزت کی لعنت بھی اسی نظام کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. اور وہ نظام قوت گویائی ہے, وہ نظام انسان کو بولنا سکھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر 4 باتوں کا ذکر فرمایا پہلی 4 آیات میں, اور چاروں وہ کیا ہیں؟ چوٹی کی ہے. الرحمن یعنی اللہ کی تمام صفات میں سے جو چوٹی کی صفت ہے, جس کا اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے اس کو, وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحم والی صفت ہے. علم القرآن, جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائے ہیں ان میں سے چوٹی کا علم وہ قرآن کا علم ہے. خلق الانسان, کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے چوٹی کی مخلوق وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے. علمہ البیان, پھر اس انسان کے اندر جو چوٹی کی نعمت ہے جو میں نے اس کو عطا کی ہے وہ قوت گویائی ہے, کہ یہ بول سکتا ہے, یہ اپنی بات کو کہہ سکتا ہے. اس لیے کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں میرے بھائی, ان کے بھی ایسے ہی قبیلے ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے قبیلے ہوتے ہیں. یعنی کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جیسے مونگولز آئے تھے میرے بھائی, کہ انہوں نے ہر طرف کیا کی؟ تباہی پیدا کر دی.
اور کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جیسے الحمدللہ رسول اللہ اور ان صحابہ کی جماعت تھی میرے بھائی، وہ جہاں پہ گئے انہوں نے خیر ہی پھیلائی ہے، انہوں نے شر کو جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ ایسے ہی الفاظ بھی ہوتے ہیں، الفاظ کے بھی میرے بھائی باقاعدہ قبیلے ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اٹھاتے ہیں اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو گراتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ طلاق کروا دیتے ہیں اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ صدیوں کی دشمنی کو صلح کے اندر کنورٹ کروا دیتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک جملہ اور کسی انسان نے چوری کا راستہ کا انتخاب کر لیا، آپ کا ایک جملے کی وجہ سے اس شخص نے پاکستان کے خلاف قدم اٹھانا شروع کر دیے، اپنے ساتھ بم باندھا اور کہیں پہ جا کے پھٹ گیا۔ وہ کچھ الفاظ ہی ہوتے ہیں نا بھائی، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عبدالستاریدی کو سمجھ آ جائیں، جو امجد صاحب کو سمجھ آ جائیں یا خیر کے کام کرنے والے کو سمجھ آ جائیں کہ وہ چند الفاظ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ایسے بدلتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کی پوری دنیا کو وہ بدل دیتے ہیں۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے بھائی، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اللہ کی قسم، کہ آپ نے 15 سے 20 سیکنڈ لگائے کوئی ایک جملہ بولنے کے لیے اور ہمیش ہمیش کی جنت ہے، اور آپ نے 15 سے 20 سیکنڈ لگائے کوئی جملہ بولنے کے لیے اور ہمیش ہمیش کی جہنم ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہم زبان کو سب سے زیادہ لو لیول پر ریٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا بھائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ تیسرا اہم نقطہ اس زبان کو لے کے بڑی اہم بات ہے، آپ کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا سوائے زبان کے۔ آپ اگر آخر والے دن یہ کہتے ہیں نا مجھے کوئی صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، وہ بھی وجہ آپ ہی ہیں، وہ آپ کی زبان ہے کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے اپنے دل کی اصل بات کسی دوسرے تک پہنچا نہیں سکے۔ تو آپ کا اور میرا تعلق دل کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ میں نہیں جانتا نا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق ظاہر کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر کے اندر صرف ایک ہی شے کھڑی ہے، وہ زبان ہے۔ یعنی اس زبان کے ذریعے ہی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں آپ سے محبت کروں یا آپ سے نفرت کروں، اس زبان کی بنیاد پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں آپ کے قریب آؤں یا آپ سے دور چلا جاؤں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی عدالت کی وجہ سے معروف تھے، کہ میں نے آپ کے ظاہر کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہارے اندر کیا ہے، میرے سامنے جو آئے گا میں نے اسی کی بنیاد پہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا۔ اور وہ کیسے آئے گا؟ زبان کی وجہ سے۔ تو یہ زبان کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد نہیں، بلکہ ایک شے کی ضمانت مانگی، اور وہ ضمانت کس کی مانگی بھائی؟ بولے بھائی، مشہور حدیث ہے، کس کی مانگی؟ زبان کی، کہ دو جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے، مجھے اس کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی کر رہے ہیں کہ تیری اگر زبان ٹھیک ہے تو مطلب تیری جنت کا راستہ، بولے بھائی، ٹھیک ہے، اور اگر تیری زبان خراب ہے تو تیری جنت کا راستہ کیا ہے؟ وہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آج اس زبان کے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی زبان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو خاص پیرائے کے اندر گفتگو ہوتی ہے، میں صرف انشاءاللہ 3 ایسے جملے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس زبان سے بہترین ادا کیے جا سکتے ہیں یا اسی زبان سے بدترین بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایسے 3 الفاظ یا ایسے 3 جملے جو اللہ کی نظر میں اس زبان سے سب سے بہترین ادا کیے جا سکتے ہیں، اور ایسے ہی 3 جملے یا 3 الفاظ جو اسی زبان سے سب سے بدترین ادا کیے جا سکتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے قریب کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو سب سے دور کر سکتے ہیں۔ تو وہ سکے کا اصل میں ایک ہی پہلو ہے، یعنی ایک سکے کی طرف آپ دیکھیں گے عمل کا کیا ہے، اگر آپ اچھا بولتے ہیں اسی عمل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ قریب ہو جاتے ہیں، اور اسی عمل کے بارے میں آپ برا بولتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے میرے بھائی آپ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں سے پہلا عمل میرے بھائی وہ وحدانیت ہے، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، سارے بھائی بولیں کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی اہمیت دیکھیں، بڑا کمال نکتہ یہ کہ جیسے یہ کلمہ ادا ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہر ادا ہونے والا اچھا کلمہ وہ معنی خیز ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کلمہ آپ ادا نہیں کرتے تو آپ جتنا مرضی اچھا بول لیں، اس کا دنیا میں تو کوئی فائدہ ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا پاورفل جملہ ہے، یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے، کیونکہ اس کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آگے پورے کے پورے جہاں کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اس ایک کلمے کے۔ یعنی کتنی دیر لگی ہے؟ لا الہ الا اللہ، 2 سیکنڈ۔ 2 سیکنڈ کا جملہ میرے بھائی، اور ہمیش ہمیش کی جنتوں کا یہ انسان وارث بن سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
یعنی سب سے بہترین بات اگر یہ انسان کے منہ سے کوئی نکل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب جملے اگر کوئی ہیں تو، یعنی انسان کتنا بولتا ہے میرے بھائی، ایک اندازے کے مطابق انسان روزانہ ہزاروں الفاظ بولتا ہے، لیکن ان ہزاروں الفاظ میں اللہ کے ہاں 4 الفاظ کیا ہیں، 4 جملے سب سے محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سارے پہ بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دن میں یہ صرف 4 جملے بولوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو جتنی چیزوں پہ سورج طلوع ہو رہا ہے ان سب سے افضل یہ صرف وہ 4 باتیں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جیسے ہی آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو کلمے سے ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اختتام بھی اسی پہ ہو جائے، سبحان اللہ، یعنی شروعات ہوئی تو کلمے سے ہوئی، تو اس کے بعد ہر اچھا جملہ جو تو بولتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ معنی خیز ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ابدی ہو جاتے ہیں، اور اگر تیرا آخری جملہ بھی ہو جاتا ہے تو مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کیا ہو جائے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، اتنا بولتا ہے وہ، اتنا بولتا ہے یہ جملہ کہ مرتے ہوئے بھی یہی بول رہا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی یہ معنی ہے اس حدیث کا، یعنی اتنا بولا اس نے یہ جملہ، اتنا یہ جملہ بولا کہ جب مر رہا تھا تو اس کو ماں باپ بہن بھائی یاد نہیں آ رہے، بلکہ کیا یاد آ رہا ہے؟ وہی جملہ جو اس نے بہت زیادہ بولا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائی جتنا دفعہ بندہ کوئی جملہ بولے اتنا زیادہ اس کا اثر ہونا چاہیے، یا اتنا زیادہ انسان اس کے خلاف جانا چاہیے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ لا الہ الا اللہ مطلب لا غالب الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یعنی ہر شے کے اوپر آپ کا فوکس کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ اللہ، یعنی ہر شے کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو آپ مایوس کیوں ہیں؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہر شے دینے والا کون ہے؟ تو رشوت کیوں لے رہے ہیں؟ ہر شے کو چھیننے والا کون ہے؟ تو آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، مال کیوں بیچ رہے ہیں جھوٹ بول کے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے کلمے کو سمجھے نہیں۔ یہ کلمہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو دنیا کے ہر غم ہر دکھ سے آزاد کرنا فرض ہے، اگر آپ یہ کلمہ واقعی من سے کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ سب سے بہترین کلمہ ہے، ورنہ یہ بہترین کیوں ہوتا؟ یعنی اللہ کہہ رہا علمہ البیان، بندے تیرے میں سب سے پیاری بات، پیاری نعمت جو مجھے لگتی ہے، جو میں نہیں بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تو بول سکتا ہے، اور بولنے میں سب سے بہترین جب تو بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ تو مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ جب مانتا ہے تو رشوت خور تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چغل خور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو دنیا سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ حالانکہ تو نے بار بار ایک بات کا اقرار ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، تو آخر میں آ کے تو ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائی میں نے کہا کہ سکے کا ایک رخ کیا ہے؟ توحید کا اقرار، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ، کتنے مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے مطلب اجر تو چھوڑ دے، یعنی کتنا اجر ہوگا، صرف اس لیے کہ تو نے روزانہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ صرف ایک جملہ کا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا محبوب ہے، لیکن اسی کا جو الٹا رخ ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی وحدانیت کے خلاف کوئی جملہ بولیں، آپ کو شرکیہ جملہ بولیں، یا آپ کوئی کفر یا جملہ بولے، تو اللہ کہتا ہے سب معاف کروں گا سوائے اس کے کہ اگر تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اگر سب سے بہترین یہ جملہ ہے تو سب سے بدترین کیا ہے؟ جو اس کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم جملے میرے بھائی ایسے ایسے بول دیتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب بہترین بات کی بھی حدیث آ گئی اور بدترین کی حدیث یہ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے لیکن اس پہ غور نہیں کرتا، اس پہ فکر نہیں کرتا، بس وہ جو منہ میں آئے، بولے بھائی جو منہ میں آئے، اس کو تو لگا میری صرف بریلوی اور اہل حدیثوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، میں تو صرف تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بحث کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ بحث کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ دین کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو آپ کے منہ میں آئے بولے بھائی آپ بول دیتے ہیں صرف کس لیے؟ میں نے جیتنا ہے، میں نے اس کو مات دینی ہے، ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک جملہ میرے بھائی اور ہمیش ہمیش کی وہ جہنموں میں گر جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب وہ جملے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں یہ جملہ کفریہ جملے ہوتے ہیں، یہ شرکیہ جملے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہاں پہ گرتا ہے؟ وہ جہنم میں جا کے گرتا ہے۔
مثلا آپ نے یہ جملہ عام سنا ہوگا میرے بھائی، ہم عام کہہ دیتے ہیں جملے، لوگ کہتے ہیں جواد بھائی میرا یہ مطلب تو نہیں تھا. بھائی مطلب نہیں تھا، ہم نے تو آپ کو کس پہ جج کرنا ہے؟ زبان پہ. آپ بول کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ دیکھنا ہے آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار کیا کمال کر دیا آپ نے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ یعنی کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرے اور آپ کیا جملہ بول دیتے ہیں، بھائی کیا کمال کر دیا آپ نے. کمال کرنے والا کون ہے؟ بولے بھائی اللہ. تو کیا جملہ صحیح ہوگا بھائی، کوئی بتائے گا؟ ماشاء اللہ بولیں گے آپ. ماشاء اللہ کے بغیر اگر آپ یہ جملہ بول رہے ہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں آپ کا عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہو جائے گی، اللہ کے بنا بھی کوئی کمال کر سکتا ہے. یعنی اگر یہ فلاں بندہ میرے ساتھ ہے نا، مجھے ڈرنے کی ضرورت. سبحان، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر یہ فلاں بندے کا ہاتھ میرے سر پہ ہے نا تو مجھے ڈرنے کی ضرورت، کیونکہ وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایسی سوچ بن جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب بھی ایسا جملہ بولنا ہے جو کسی کی تعریف ہے تو کل حمد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو ماشاءاللہ کہنے سے آپ اس بندے کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بنا یہ تعریف کے لائق نہیں ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ مصیبت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کے سبب بچایا، سمجھ رہے ہیں، اور وہ بندہ آیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نہ ہوتے تو میں مر جاتا. یہ جملہ بولتے ہیں لوگ، عام بول دیتے ہیں، اگر تو نہ ہوتا تو میں مر جاتا، اگر آپ نہ آتے تو میرا کیا بنتا. یہ جملہ صحیح ہے میرے بھائی؟ ایمان سے بتائیے کہ جملہ صحیح ہے؟ کتنے یقین اور کتنے اعتماد کے ساتھ وہ یہ جملہ بول رہا ہے. حالانکہ میرے بھائی اگر اس جملے پہ آپ کا یقین بیٹھنے لگ گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے کیا ہو جائیں گے. بولے بھائی آپ کا جملہ ٹھیک کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور میں بچ گیا. یہ صحیح جملہ ہے، کیونکہ آپ اصل تعریف کس کی طرف موڑ دیتے ہیں بھائی؟ اسی طرح لوگ اللہ پہ تہمت بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ. اور تہمت کیا لگاتے ہیں کہ ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں. انا للہ. یعنی جب کسی غیر کے پاس جا کے منتیں مرادیں مانگیں، دعائیں مانگیں، اور کیا کہہ دیتے ہیں؟ ساڈی سندا نہیں. کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کافر جو ہوتا ہے نا میرے بھائی، اگر وہ مظلوم ہے تو میں تو اس کی بھی سنتا ہوں. کافر ہو جو مجھے مانتا بھی نہیں ہے، جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو میں اس کی پکار لازم سنتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ہے. چے جائے کہ وہ بندہ کون ہو، ایمان والا ہو. اور یہ جملہ وہ بولے ساڈی سننا نہیں، صرف وہ ردیف قافیہ میں لانے کے لیے نا میرے بھائی، شعر بنانے کے لیے ایسی وہ چوڑ مار دیتے ہیں، ایسی بکواس کر دیتے ہیں میرے بھائی، جو اگر ان پہ یقین رکھ لے یہ بندہ تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو ایک جملہ اگر لا الہ الا اللہ یعنی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ جملہ اگر آپ کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے نا تو اسی کے الٹ جملہ آپ کو میرے بھائی گہرائیوں تک بھی پھینک سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح میرے بھائی انسان یہ بھی جملہ بولتا ہے، وہ کار لیں گے حافظ صاحب تو ٹینشن نہ لو. یہ عام جملہ ہے، لوریوں کا تو عام جملہ ہے. حافظ صاحب تو ٹینشن لینی، کار لیں گے. کیا کہنا ہوتا بھائی؟ انشاءاللہ. جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو آپ کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے بنا میں. بندے کہتے ہیں ساڑھا مطلب تو یہی ہوتا ہے. بھائی نہیں ہوتا. جو آپ کی زبان نکالتی ہے نا، آپ اصل میں وہی ہوتے ہیں، آپ کے اندر وہی چل رہا ہے. جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا نا، آپ 5-7 دفعہ انشاءاللہ بولیں گے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا ہماری، اللہ بہتر کرے گا، کر لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنے زیادہ یہ جملے ایسے بول کے پھر جملہ بولے گا، اور جتنا کمزور عقیدہ ہوگا میرے بھائی اس کا، اتنا ہی زیادہ یہ اس چیز کو کیا مطلب. میں کبھی کبھی کہہ دوں نا بھائی انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، او وہی یار آپ انشاءاللہ یار ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ مگر میں کہہ دوں نا یار وہ فلاں کی کوئی چیز دیکھی ہے تم نے، اب یہ اس چیزوں پہ خوش نہیں ہوتا. یعنی کسی مسلمان کے پاس کوئی نعمت ہے، یہ اس پہ خوش نہیں ہوتا. لوگ جلتے بہت زیادہ ہیں، جادو کرا دیتے ہیں میرے بھائی، ٹونے کرا دیتے ہیں. وجہ کیونکہ یہ ماشاءاللہ نہیں کہتا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ جب ماشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ اس کا کمال ہی نہیں ہے بھائی. یہ کس کا کمال ہے بھائی؟ یہ جو یہ تقسیم ہوئی ہے، یعنی مجھے نہیں، اللہ بڑے بھائی کو نہیں دیا، چھوٹے بھائی کو دے دیا، پھپھی کو نہیں دیا، خالہ کو دے دیا. یہ کس نے دیا ہے؟ تو ماشاءاللہ کہہ کے آپ یہ چیز کا اقرار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خوش ہونا لازم ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کی نعمت پہ خوش ہونا ہے، کیونکہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ماشاءاللہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے بھائی. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس. اللہ تعالیٰ میرے بھائی ان کی کلاس ہی ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا. کتنی بڑی بات. یعنی اگر اللہ کا نبی ہے وہ اگر ایسا کرتا ہے تو ان کو پکڑ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ایک ماڈل بتا. تو اس لیے میرے بھائی آپ جب کوئی جملہ بولتے ہیں، یہ عام جملہ ہے، آئندہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جملہ سنا میرے بھائی؟ کتنا عام جملہ ہے. ایسے حکومت دا بولے بھائی، ایسے حکومت دا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. میرے بھائی کرنے والا کون ہے؟
بگاڑنے والا کون ہے؟ تو یہ جملے تو کیسے بول دیتا ہے بھائی؟ یار یہ بولا کرو اللہ کر دے تو کر دے، لیکن جو میرا علم کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ کامیاب ہوگا. ہاں یہ اب مناسب بات ہے، سمجھ آ رہی بات؟ کہ آپ بول رہے ہیں نا آپ کے اندر یہ بڑھاس ہے تو نکال لیں، لیکن بھائی اللہ کو بیچ میں شامل کر کے نکالیں، کیونکہ اگر بدترین جملہ میرے بھائی آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ بندہ جہنم کی گہرائیوں میں ایک جملے سے 70 سال کی عبادت ایک طرف ہے میرے بھائی، کی چھوٹی بات نہیں، اتنا بڑا رسک لینے کی ہمیں لوڑ ہے. بولے بھائی اس لیے میں کہتا ہوں جو بات آپ کے اندر ہے نا اس کا کوئی حساب بولے نہیں، ہمارا حساب وہی ہے جو آپ نے ادا کر دیا یا عمل کر دیا. اتنا رسک کیوں لے رہے ہو بھائی ادا کر کے؟ کیا خیال؟ اتنا رسک کیوں لے رہے ہو میرے بھائی اپنی زبان سے ایسے جملے نکال کے جو آپ کو جہنم میں گھر رہے؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو ایک بات تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ سب سے بہترین اس زبان سے جو ادا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور بڑا کمال نکتہ، اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پہ کچھ ایسے الفاظ کا ذکر کرتا ہے یہ تو میں بھی کہتا ہوں، اور وہ کون سے الفاظ ہیں بھائی کو بول رہے ہیں؟ یعنی کچھ خاص الفاظ ہیں جو اللہ کہتا ہے یہ والے الفاظ تو میں بھی استعمال کرتا ہوں، یہ بات تو میں بھی کرتا ہوں، اس لیے وہ بندوں سے کہتے ہیں تم بھی کرو. وہ کیا ہے؟ درود ہے. تو کلمے کے دو حصے ہیں، ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو بہترین الفاظ کون سے لگتے ہیں؟ جس میں ایک طرف اللہ ہو اور دوسری طرف اس کا اللہ اکبر. اور رسول کے لیے اللہ خود کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ خود نبی پہ درود بھیجتا ہے سبحان اللہ. اور اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. اور پھر فرشتے کتنے ایسے کام ہیں میرے بھائی جو اللہ کہتا ہے فرشتے کرتے ہیں تو تم بھی کرو، سوائے کس کے؟ درود کے. تو مطلب کیا ہوا؟ اس زبان سے اگر کوئی بہترین چیز ادا ہو سکتی ہے جو اللہ کو پیاری لگتی. یاد رکھیں میرے بھائی آپ کسی فقیر کو پیسے زیادہ دینے کا اگر من کرے تو یقیناً کس کی بنیاد پہ ویسا ہوگا؟ اس کے کچھ کہا ہے اس نے آپ کو، اور کہتا ہے جواز صاحب اس نے جملہ بولا دل چیر دیا اس نے میرا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے کچھ، اور اگر اللہ خوش ہو جائے تو آپ کی دعا کیا ہوگی؟ رد ہوگی کہ قبول ہوگی؟ بولے بھائی اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل کرے گا یا لعنت نازل کرے گا؟ استغفر اللہ. تو آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ اور اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جب تم میرے نبی محمد رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہو. یاد رکھے درود ایک دعا ہے، اللہ تو دعا نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ جب یہ کہتا ہے نا میں درود بھیجتا ہوں تو بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ مانا ہوتا ہے. لیکن جب فرشتے کہتے ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور بڑا کمال نکتہ ہے، واحد دعا ہے جو اللہ لازم قبول کرتا ہے سبحان اللہ. یعنی یہ واحد دعا ہے درود جس کو اللہ لازم کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، کیونکہ اس میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کا. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. تو ہمارے اہل حدیثوں کے اندر میرے بھائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں درود نہیں پڑھتے لوگ، یقین جانیں وہ کم از کم ایک تصویر درود پڑھا کریں میرے بھائی. میں جس جگہ پہ بھی گیا ہوں مجھے 2-4 لوگوں کے علاوہ 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والا بندہ نہیں نظر آیا. تو میرے بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں نبی نے فرمایا وہ قیامت کو اتنا میرے کیا ہوگا. اچھا آپ اگر نبی کے قریب ہیں تو جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سوچیں اربوں انسان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، تو آپ کتنی دور ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں، اور کتنے قریب ہوں گے فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کی زبان سے کتنی مرتبہ درود نکلا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. جو چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو کیا کرے؟ ان کا نام لو نا، اور نام لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کریں. اتنا تو کم از کم ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے اپوزٹ بات کیا ہے کہ آپ کو شرکیہ یا آپ کوئی بولے بھائی کفریہ جملہ بول دیں جس کے اندر چند مثالیں. دوسرا میرے بھائی جملہ وہ اللہ ہی کہتے ہیں، یعنی یہ سارے جملے ایسے ہیں جو اللہ ہی کہتا ہے سب سے بہترین. اب دیکھیں آپ قرآن کی آیت کا انداز ہی دیکھیں کتنا پیارا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بھی پیاری بات کسی کی ہو سکتی ہے سبحان اللہ. یعنی اللہ کا کتنا پیارا انداز ہے، یعنی کتنی آواز ہے. کوئی پیٹ کی آواز لگا رہا ہے، کوئی جسم کا دھندا کر رہا ہے میرے بھائی، کوئی ٹماٹر کی آواز لگا رہا ہے، کوئی سبزی کی آواز لگا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان ساری آوازوں کے اندر اس سے بھی پیاری آواز کسی کی ہو سکتی ہے. کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے سبحان اللہ. یعنی جو خیر کی بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے خیر پھیلتی ہے، اور ایسی بات سے منع کر رہا ہے جس کی وجہ سے شر پھیلتا ہے. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. میرے بھائی میں دعوت کی طرف آیا نا، اس کی ایک بنیادی وجہ وہ یہ کانسیپٹ تھا. اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں دعوت نشہ، نشہ. یہ جو دعوت ہوتی ہے جس کو اس نشے کی سمجھ آ جاتی ہے نا، اللہ کی قسم وہ ہر چوک ہر چوراہے ہر جگہ پہ بیٹھ کے کوشش کرے گا
میری وجہ سے یار یہاں پہ کوئی اچھی بات نکل جائے منہ سے، اللہ کی قسم کرو. اب یہ میرا جب آپ سنیں گے کانسیپٹ تو آپ کو سمجھ آئے گی. میرے بھائی میرا جب عمر بن خطاب، عثمان اور علی کو دیکھتے ہیں نا، اور پھر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، انا للہ و انا راجعون، یعنی ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کبھی کوئی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. یعنی صحابہ یہ کہہ رہے ہیں میرے اندر تیر پھنس گیا، وہ نکل نہیں رہا تو میں نماز پڑھتا ہوں پھر نکال لینا، کیونکہ میں اتنا غرق ہو جاتا ہوں نماز میں. ہمارے سامنے چھپکلی گزر جائے ہم مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، چھپکلی گزر جائے. عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو منافقوں کی لسٹ یا حذیفہ رسول اللہ نے آپ کو دی ہے، اس لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. اتنا ڈر رہا ہے وہ، حالانکہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ڈر دیکھیں ان کا، ہمیں تو ڈر ہی نہیں ہے. 4 نمازیں پڑھ کے، 4 سنتے پڑھ کے، 2 خطبے دے کے ہمیں لگتا ہے ہم جنت کا سٹے لے کے آئے ہیں. اور یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش یار میں کوئی درخت کا پتا ہوتا اس کو بکری کھا جاتی، مجھے اللہ کے سامنے امتحان نہ دینا پڑتا. یار آپ ان لوگوں کا کیلیبر دیکھیں اور ان لوگوں کا رویہ دیکھیں اور ہمارا کیلیبر دیکھیں. مطلب ایک دفعہ اگر تسبیح کھڑکا دی ہم نے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، ہٹو بچو. لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھائی کلے جنت میں جانا کیا ہے، بولے بھائی تقریباً ناممکن. اللہ کی رحمت ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اپنے اعمال کو میں دیکھوں تو بھائی کیا ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. ہاں الا میرا جب اللہ کے سامنے رجسٹرڈ کھولے نا، جواد کا کھاتا کھلا ہے، وہ ایک نہ کھلے بلکہ جواد کے 500-700 کھاتے کھل جائیں تو کیا خیال ہے؟ یعنی میرے ایک کھاتا کھلا اس میں میں کامیاب نہ بھی نہ ان سوٹو، سمجھ رہے ہو. لیکن انہوں نے کہا ویٹ، اس کا ایک اور کھاتا بھی ہے، وہ کھولو، ہو سکتا ہے اس میں بچ جاؤں، نہیں تو اگلے، نہیں تو اگلے، نہیں تو اگلے. تو اب جتنے زیادہ میرے کھاتے رجسٹر انکریز ہو سکتے ہیں اتنا زیادہ میرا بچنے کا چانسز، بولے بھائی یہ عقلی بات ہے. اور جتنا میرا کھاتا چھوٹا ہے اتنا زیادہ میرے خراب ہونے کے چانسز، بولے بھائی اللہ اکبر. اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ جہاد سے اور یہ نیکی کی بات پھیلانے کی اتنی محبت کیوں کرتے تھے کہ 90% صحابہ کی قبریں وہ مدینہ مکہ میں ہے ہی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری اس علاقے سے کیا ہے، وہ باہر چلے گئے، بھجا وہ اس اصول کی وجہ سے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ حدیث سنیں کیونکہ صحابہ کو حدیث سمجھ آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا ہے. یعنی دونوں اللہ کی نظر میں کیا ہے، برابر ہے. یعنی اس کو اگر 100 نمبر ہے تو اس کو بھی 100 نمبر ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکی. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے رحمہ اللہ، حافظ اللہ، سوری زندہ ابھی، حافظ اللہ. تو ان کے پیس ٹی وی سے، صرف جو پیس ٹی وی انہوں نے چینل کھولا اس سے صرف 1 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. کتنے؟ صرف پیس ٹی وی سے. جو ان کی ذات سے وہ علیحدہ، جو ان کے پروگرام سے وہ علیحدہ، صرف پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے کتنے ہیں؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا کھاتا جو اللہ کے سامنے کھلنا ہے وہ 1 نہیں ہے، وہ 1,00,000 ہے. کتنی بڑی بات ہے. 2 ارب لوگ ہیں دنیا میں اس وقت مسلمان، سارے کا سارا اجر کس کو مل رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 صحابہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، جن میں کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 سال حکومت کرنے والا مسلمانوں پہ سارا اجر کس کو مل رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو. اور ابو بکر کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں اور شر کا تالا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شر کی چابی ہوتے ہیں اور خیر کا. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث. یعنی وہ بندہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ گند ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ خیر کی چابی ہوتا ہے. یہ ایک ایسا دروازہ کھول دیتا ہے وہاں پہ گفتگو کرنے کی وجہ سے کہ وہاں پہ سارے اچھا بولنے لگ جائے، اللہ سانو معاف کرے، اور بس آپ سب ہو جاتا ہے. اینج نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں. اور شر کیا ہوتا ہے؟ اس کا تالا لگ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ چنگے بھلے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اے بندہ جا کے اپنی فلم اینج چلاؤندا ہے، جا کے بندے سارے گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، چگلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، گندی بات بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شر کی چابی، یعنی جاتا ہے لٹرلی بوا کھول دیتا ہے جا کے. یہاں پہ شیطان کی کوئی لوڑ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ شیطان کا ایجنٹ وہاں پہ موجود ہے. جنوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنوں والے کام کرتے ہیں، یعنی شیاطین والے کام کرتے ہیں. تو سب سے بہترین عمل میرے بھائی اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ. سبحان اللہ. اور اس کا بدتر کیا ہوگا؟ ظاہر بات اگر سب سے بہترین جملہ وہ ہے جو لوگوں خیر کی طرف بلاتا ہے، سب سے بدترین کیا ہوگا؟ جو لوگوں کس کی طرف بلاتا ہے؟ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جتنے بھی لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کو قتل کرتے ہیں اس کا ایک حصہ کس کے پاس جاتا ہے؟ قابیل. اس کا گناہ کا ایک درجہ کس کو ملتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا. یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو ملتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے یہ بتایا تھا دنیا کو کہ ایک انسان دوسرے کو مار بھی سکتا ہے.
یہ پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے اس برائی کی کیا کی ہے میرے بھائی؟ شروعات کی ہے. اس نے اس کو رائج کیا. اگر توبہ کے بغیر وہ بندہ دنیا سے مر جائے میرے بھائی تو اس کا یہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کب سے آدم علیہ السلام کی نسل شروع ہوئی ہے میرے بھائی اور کب تک ہم آ گئے ہیں. اب تو کتنے قتل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. کس کو جا رہا ہے اس کا ایک درجہ گناہ؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک باپ نے گھر کے اندر کیبل چینل لگوایا, اس پہ مجرے سنے, بندہ گندا ہو گیا, بدتمیز ہو گیا, پورن اڈکٹ ہو گیا. سارا گناہ باپ کو جائے گا بھائی, کیونکہ اس باپ نے اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ نہیں گناہ جاریہ بنایا. اس نے بنایا ہے, باقاعدہ پیسہ لگا کے بنایا ہے, محنت کر کے بنایا ہے, کھجل ہو کے بنایا ہے, پسینے سے شرابور ہو کے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری جہنم پکی ہو جائے. میں نے ایسا کام کر کے جانا ہے دنیا سے. اور سب سے بڑا کام اس نے اپنے گھر کے اندر کیا. اور اگر اس کی اولاد اتنی گندی نکل آئے میرے بھائی, جو بدماش بن جائے, ہے کہ نہیں؟ بدماش کس وجہ سے بنتا ہے؟ گھر سے شروعات ہوتی ہے. اگر وہ بدماش بن جائے, اب جہاں جہاں وہ جا گند ڈال رہے ہیں, سارا گناہ کس کو جا رہا ہے؟ وہ اس کے پاپا جانی کو جا رہا ہے میرے بھائی, جس نے یہ سارا گند شروع کیا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اسلام عدل والا مذہب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نیکی کو جاری کر دیتا ہے نا میرے بھائی, تو اللہ کہتا ہے انصاف کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ پھر گناہ بھی جاری ہوگا. اگر خیر جو ہے وہ پھیل سکتی ہے, اس کا مطلب ہے شر بھی پھیل سکتا ہے. تو فرعون جو ہے وہ گند لے کر آتا ہے میرے بھائی, اور جہاں جہاں گند پھیلاتا ہے وہ سارے کا سارا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ سزا کس کو ملنی ہے؟ کس کو ملنی ہے بھائی خود بتائیں؟ ہاں, ابلیس کو. کیونکہ سارا گند میرے بھائی کون پھیلا رہا ہے؟ یعنی ایک ایک لمحہ اس کے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ وہ گند کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ سچا واقعہ ہے. مفتی مینگز جو ایک شیخ ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہمارا جاننے والا مر گیا اور بار بار خواب میں وہ آ رہا ہے کہ وہ جل رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو. یاد رکھیں, جو خواب بار بار آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک دفعہ آ گیا, 2-4 مہینے میں پھر آ گیا, ایسا نہیں. ایک ہوتا ہے خواب کیا ہو رہا ہے, بار بار آ رہا ہے. تو جب بار بار آیا تو وہ شیخ صاحب کے پاس گئے, پتا چلا کہ اس بندے نے پورنوگرافی, یہ جو ننگی فلمیں ہوتی ہیں, اس کی کسی ویب سائٹ کو اس نے سبسکرائب کیا ہوا. سبسکرائب کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس سے جو ڈیٹا ملے گا وہ آپ کو, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, وہ پہنچتا رہے گا. تو اب اس کو جو ہے وہ ڈیٹا کیا ہے, وہ پہنچی جا رہا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اس میں جو گناہ ہے وہ ابھی جاری ہے, اور وہ گناہ بھی کون سا؟ جہاں پہ لائیو زنا ہو رہا ہے, وہ گناہ جاری ہے. تو شیخ صاحب نے کہا اب اس کو بند کرنا ہوگا آپ کو, تاکہ اس کا وہ عذاب بند ہو سکے. انہوں نے لٹرلی گوگل سے رابطہ کیا میرے بھائی, اتنی بڑی کمپنی ہے, بڑی بڑی کمپنی سے رابطہ کہ خدا کا واسطہ ہمارے مذہب کی عزت کرو اور اس چیز کو بند کر دو. انہوں نے کہا بھائی ہمارا اصول ہے, ہم کسی کو پاسورڈ بولے بھائی نہیں دیتے. تو شیخ صاحب نے پھر یہی کہا بھائی اور کوئی حل نہیں, اس کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کریں, یعنی اس کے لیے کنواں لگوائیں, اس کے لیے خیر کے کام لگوائیں, تاکہ وہ جو گناہ جاریہ ہے اس کا مقابلہ کون کرے؟ جو صدقہ جاریہ ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. آپ نے اپنے گھر میں بچوں کے سامنے گالیاں دینا شروع کی, آپ کے بچے گالیاں دینا شروع ہو گئے, اور اس نے کہیں پہ گالی دی, وہاں پہ قتل ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی گالی دی, لڑائی ہوئی, کسون مکے سے بات کہاں تک پہنچ گئی, اس نے فائر کٹ مارا. ایسی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ کہاں سے اس نے سب کچھ سیکھا میرے بھائی؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو زبان آپ کو نارمل لگتی ہے, بون لیس ہے, کوئی ہڈی شڈی بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن چند لمحے اور بربادی, اور چند لمحے ہمیشہ کی جنت ہے. آخری میرے بھائی بات ہے, انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بھی خیر کی بات ہے. یعنی اس زبان سے سب سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے اور بدترین کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ صلح کرانا ہے. سبحان اللہ. یعنی جہاں پہ دنیا ساروں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بندہ زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں. یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم, یہ جو لوگ آپس میں خسر پھسر کرتے ہیں نا, سرگوشیاں کرتے ہیں, ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی اکثر. یعنی اکثر جو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں نا, وہ یوزلی فضول ہوتی ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. الا, لیکن سوائے ایسی باتیں, یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں من امر بصدقہ, وہ صدقے کی بات کرتا ہے, یعنی خیرات کی بات کرتا ہے, او معروف, یا کوئی بھلی بات کرتا ہے, یہ تیسرا پوائنٹ, اور اصلاح بین الناس, وہ لوگوں کے درمیان صلح کی بات کرتا ہے. آپ کو بڑا کمال نکتہ بتاؤں, بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز ان کی میرے بھائی مس ہو گئی. کیا مس ہو گئی بھائی؟ جماعت کی جو نماز ہے وہ کیا ہو گئی؟ مس. اب سوچیں کہ وہ کتنا بڑا عمل ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو وہ جنگ کے وقت ہوئی ہے جب گنجے خندق ہو رہی تھی میرے بھائی, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مس ہو, کیونکہ جنگ ہے ظاہر سی بات ہے. لیکن ایک وہ وقت ہے جو جنگ نہیں ہے, امن کا وقت ہے. وہ کیا ہے؟
مسجد قباء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمر بن عاف یہ قبیلہ تھا، ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے نہیں۔ کافی جب دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ آپ پلیز نماز پڑھا دیں، تو جیسے ہی ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شامل ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کروایا نا میرے، یہ سارا سین کس نے بنوایا؟ اللہ نے بنوایا، صرف ایک چیز واضح کرنے کے لیے کہ صلح کا عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا کمال ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے کیا ہیں لیڈر ہیں، سارے کے سارے کام چھوڑ کے کیا کوشش کر رہے ہیں، اپنی زبان کا سب سے بہترین استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں میں کیا پیدا ہو جائے۔ اس لیے رحمت للعالمین ہے، یعنی میں جدھر جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، اپنی زبان سے رحم بولتا ہوں، اور رحم سے کیا پیدا ہوتی ہے، صلح پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ اس سے افضل عمل کیا ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائی، ان حدیثوں کو نا زندگی میں اپلائی کر کے سمجھا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے 25 کروڑ روپیہ اللہ کے نام پہ کیا کیا، بولے بھائی چھوٹا عمل ہے یار، آج کی دنیا میں 25 کروڑ روپیہ وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، اور ایک بندے کتنی محنت لگی ہوگی 25 کروڑ کمانے میں، سوچیں۔ اچھا 25 کروڑ پروفٹ ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ اصل سرمایہ نہیں ہے، یاد رکھیں جو صدقہ ہوتا ہے یہ پروفٹ ہوتا ہے، یعنی پروفٹ میں سے اس نے گڈی کا خرچہ بھی نکالا، گھر کا خرچہ بھی نکالا، کمپنی خرچے بھی نکالے، اس میں سے بھی 25 کروڑ بچ گیا بھائی، اور وہ اس نے کس کو دے دیا؟ اوئے ہوئے میرے بھائی 5-7 سال کی محنت کہیں نہیں گئی ہے 25 کروڑ کے لیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ چھوٹا عمل ہے، وہ جو 5 منٹ ایک بندے نے لگا کے 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دی ہے، وہ اس سے افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ یار، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو بندے نے صدقہ کیا ہے یا اس نے نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے وہ اسی کو فائدہ ہے، لیکن اس نے جو صلح کرا دیا میرے بھائی، وہ 2 خاندانوں کا فائدہ کرا دیا اس نے۔ اب وہ جو 2 خاندان نفرت سے جی رہے تھے وہ کیا کریں گے؟ وہ صلح سے جیئیں گے، وہ محبت سے جیئیں گے۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ کے گھر کے اندر اللہ معاف کرے چوڑ خانہ کھلا پڑا ہوا ہے، آپ محبت سے نماز پڑھیں گے؟ آپ کو مزہ آئے گا نماز پڑھ کے، آپ کو گھر جانے کا من کرے گا، لیکن کسی نے صلح کرا دی پوری دنیا بدل جاتی ہے، سارا نظام بدل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے جھوٹوں پہ، لیکن صلح کرانے کے لیے تو بول دے تو میں جھوٹ برداشت کر لیتا ہوں لیکن فساد برداشت۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے کہ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی کیا ہے، اللہ اکبر، جائز ہے۔ یعنی میں مثال کے طور پر کسی بھائی کو گالیاں دے رہا ہوں، لیکن آپ اس بھائی کو جا کے بول رہے ہیں خدا دی قسم تیرا نام لے کے روئی جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہہ دے یار، یہ کہہ دے لیکن صلح کرا دے، میں اس جھوٹ کو جھوٹ مانوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات۔ تو اس زبان سے سب سے بہترین اس انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسے جملے بولنے ہیں جس سے لوگ جڑیں۔ اب آپ بتائیں معذرت کرنے سے بندے جڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جملہ کیا ہے؟ آئی ایم سوری، بھائی مجھے معاف کر دو۔ یہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولے بھائی نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی سب سے افضل جملہ اس بندے نے بول دیا، کیونکہ یہ جملہ جوڑتا ہے۔ تو میرے جنازے تے بھی نہیں، بولے بھائی تو میرے جنازے تے بھی نہیں آنا، خبردار لتا پان دیں گے تیرے منہ میرے لکھیا تے۔ اب یہ جملے کیا ہے؟ بدترین جملہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اب یہ حدیث سنیں، کیونکہ بہترین کی ہم نے بات کی تو بدترین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور آدمی۔ کون آدمی بھائی؟ بولو بھائی کون آدمی، سارے بولو کون ہوتا ہے چغل خور؟ بھائی وہ بتائے گا چغل خور کون ہوتا ہے؟ لگائی بجھائی کرنے والا شخص۔ یعنی یاد رکھیں میرے بھائی، چاہے وہ شیعہ سنی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی نون لیگ ہو، چاہے وہ جتنی بھی یہ جماعتیں، جتنے بھی مسالک تفریقی ہیں نا، ٹوٹے ہوئے لوگ سارے، ان کے عام بندے ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ لڑائی ہو۔ بولو بھائی اٹاں بج رہی نے، فیر بج رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں؟ بولو بھائی یہ چاہتے ہیں؟ نہیں۔ ان میں سے 8-10 ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر۔ آپ نے فرمایا جنت اس کے لیے بنی نہیں ہے، لا يدخل جنت نمام، کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو ابلیس کرتا ہے۔ ابلیس کا اصل کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا۔ تو آپ کی وہ پیج فیس بک کی پوسٹ جو شیعہ سننے کے اندر کیا کریں، پہلے ہی ہمارے مسائل ہیں، اور یہ بندہ اس پوسٹ کو کر کے کیا کرتا ہے؟ بڑھاوا دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں بدترین آدمی ہے یہ۔ وہ ایسی پوسٹ، ایسی بات کرتا ہے جو فرقوں کے اندر نفرت اور کیا کرتی ہے؟ اضافہ کر دیتی ہے، بجائے اس کے کیا کرے؟ محبت۔ یہ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ اللہ کی نظر بدترین آدمی ہے، کیونکہ اللہ کی نظر بہترین آدمی کون ہے؟ جو ایسی بات کرے جس سے دل جڑے۔ اور بدترین کیا ہے؟ یہ شیطان کا ساتھ دے دے اور دل
بولے بھائی ابھی حدیث سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں وہ بگاڑتے ہیں. یہ کتنی واضح بات ہے، کتنی واضح بات ہے. ایسا ہے جیسے کسی نے ہمارے سوال کا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا. میں پھول دیتا ہوں وہ گملہ دیتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے وہ. آپ نے فرمایا اگر تو ڈٹا رہے، یعنی اپنے اس اخلاق پہ تو ڈٹا رہے، یعنی موٹ رکھ، خاموش رہ، تو نے خیر ہی بولنی ہے، تو اللہ ایک فرشتے کے ذریعے، یعنی فرشتہ بھیجتا ہے باقاعدہ جو تیرے حوصلے بلند کرتا ہے. کیا ماتا کبھی کبھی آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا، ہاں صاحب اسی ہوندے نا، اسی تے بندے توڑ لا جانے سے تسی برداشت کیویں کر لے. او بھائی کوئی نہیں برداشت کرتا، اللہ مدد کرتا ہے. کیسے؟ اس کے ساتھ جو توڑ رہا ہے شیطان لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ فرشتے بھی کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ وہ جوڑ چاہتے ہیں، وہ خیر چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں. تو میرے بھائی تین باتوں کا ہم نے ذکر کیا. پہلی بات جو بہترین الفاظ انسان اپنے منہ سے ادا کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ چیز انسان کو ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی سے آزاد کرنا مانگتا ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ میرے بھائی الفاظ ادا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ان الفاظ کا مطلب ہی وہ ہے جو یہ کرنا چاہ رہا ہے. اور اس کے بدترین کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ اس کے وہ خلاف بولے، وہ کوئی کفریہ جملہ، وہ کوئی شرکیہ جملہ بولے. دوسرا کہ میرے بھائی وہ ایسی بات بولے جس سے لوگ خیر کی جانب اور قریب آ جائیں، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین بات ہے. اور بدترین کیا وہ ایسی بات بولے جس کی وجہ سے لوگ خیر سے دور چلے جائیں اور شر کے قریب آ جائیں. اور تیسری اور آخری بات میرے بھائی وہ ایسا جملہ بولے، ایسی بات بولے جس سے لوگوں کے دل جڑتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین بندہ ہے. اور جو ایسے جملے بولے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دور ہوتے ہیں، میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے بہترین بندہ ہے. تو میرے بھائی یہ تین جملے ہو گئے نا، ایسے ہی ہے نا میرے بھائی. ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ ہے بھائی انسان بن جاؤ، بھائی اللہ کی جانب آ جاؤ، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی جھوٹ نہ بولو. بس یہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے. اور کبھی کبھی میرے بھائی آپ کا صرف ایک جملہ ہوتا ہے اور اگلے کی پوری زندگی چل یار پاڑ ہی رہتے ہیں، چل یار میں مسجد چلے ہی جاتا ہوں. مسجد گیا، ادھر کو ماشاءاللہ بڑی زور کی تقریر چل رہی تھی، اس تقریر سے وہ رو پڑا، اس نے ہمیش کی توبہ کر لی اور سارے زندگی دین کے نام وقف کر دی. ایک جملہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں میرے بھائی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائی. میرے لیے یہ پہلے ہے، ظاہری بات ہے آپ کے لیے بھی اس زبان کی حفاظت کریں میرے بھائی. اس زبان سے خیال کریں کہ ان تین بنیادوں پہ اب آپ بدترین جملے بول رہے ہیں یا بہترین جملے بول رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین الفاظ کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں انداز سے اکٹھا کریں. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں چوتھی رات کا چاند. ایران اور اسرائیل کی تو جنگ چل رہی ہے میرے بھائی، کچھ بھی ہو جائے ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے؟ بس اللہ کا واسطہ ہے. جب جنگ ختم ہو جاتی ہے پھر بحث کیا کریں. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ ہماری سائڈ ہی لیں گے نا میرے بھائی، وہ ان کی سائڈ نہیں لیں گے. اندر کیا ہے وہ کون جانے؟ اللہ جانے. لیکن ہمارا اس وقت، ہمارا نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری روئے زمین کا سب سے بڑا دشمن وہ کون ہے؟ وہ اسرائیل ہے میرے بھائی. وہ گنڈا ہے، وہ بدماش ہے، جو چاہے کرتا جا رہا ہے. اور میرے بھائی اگر جنگ چل رہی ہے آپ کو دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ اس مارکے کے اندر ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اگر چائنا بم مار دے میرے بھائی اسرائیل کو، کس کے ساتھ ہوں گے آپ؟ ہم چائنا کے ساتھ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے ہم مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں نا. مظلوم کو نا میرے فلسطینی بھائی ہیں، وہاں پہ آ کے ایک فلم ایسی آ جائے ماشاءاللہ جو بحث کرنا شروع کر دے سیاہ سننے کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بحث کرنے کے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، یہ بحث کا وقت بولو نا یار. تو خدا کا واسطہ یار ایسے ماحول کے اندر سپورٹ کیا کریں ایسی باتوں کو جس کی وجہ سے کیا پیدا ہو؟ سلو، خیر پیدا ہو سکتا ہے یہ جنگ ہی ایسا کام کر جائے اس شر کی وجہ. جنگ شر ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ اتنی بڑی خیر پیدا ہو جائے کہ شیعہ سنی کے درمیان کیا ہو جائے؟ وہ خیر پیدا ہو اور وہ اپنے عقائد کے اندر بھی کیا کریں؟ وہ نرمی لے آئیں. وہ کہیں کہ آج کے بعد یار جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، الحمدللہ پاکستان نے دیا ہے، الحمدللہ آس پاس کے سارے خطے کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم ایران کے ساتھ ہیں. دیکھو سعودی عرب نے کہہ دیا بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ایران کے ساتھ. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی میرے بھائی ایسے ماحول میں الفاظ، زبان، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں آپ کس کی طرف ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.